آگے اللہ بیان فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے کہ اس سے قبل موسیٰ سے کیے جاتے رہے ہیں؟ آپ نے دیکھ چکے ہیں موسیٰ سے کیسے سوال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بقرہ ذبح کرنے کا تو کیسے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ فرعون کے چنگل سے بچا کے موسیٰ لے کر جا رہے ہیں اپنی قوم کو، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، سمندر کو پار کروا دیا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو، فاتوا علی قوم، ایک قوم پہ آئے ہیں، سمندر پار کر کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قوم راستے میں مل جاتی ہے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، جیسے نظر پڑتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ قوم تو بتوں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھی ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ بڑا مضبوطی سے جم جانا، قائم ہو جانا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا تو الہ موجود ہے ان کے سامنے، ایک دم سے بپھٹ جاتی ہے۔ اور وہ یا موسیٰ، کہتی ہے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ان کے تو الہ بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی تو الہ تو بناؤ، کوئی ایسا الہ بناؤ جیسے کہ ان کے پاس الہ ہیں۔ جواب میں موسیٰ کہتے ہیں انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی جاہل، اپنے نفس سے بڑے بے خبر ہو، ابھی تم واقعات دیکھتے ہوئے آ رہے ہو کہ تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے چنگل سے آزاد کرایا ہے، وہاں سے نکل کے اللہ کی مدد ملی ہے، یہاں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہو، اس سے بڑا جہالت تمہاری کیا ہو۔ انکم کنتم قوما تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، یہاں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو روایات کے اندر بڑے عجیب و غریب قصے موجود ہیں نا، وہ قصے ملتے ہیں آپ کو جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ مزاحیہ مذاق بناتے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں یہودیوں نے اپنے رسولوں کا مذاق بنوایا نا، اس طرح ہم نے بھی بڑی کوشش کی ان کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی امامت دیکھتے ہیں نا آپ، محدثین جن کو آپ کہتے ہیں، حدیث لکھنے والے، کون ہیں؟ ان کا بایوڈیٹا نکالا کبھی آپ لوگوں نے؟ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ عربی کے اندر، حدیث کی کتابیں عربی کے اندر ہیں، ٹھیٹھ عربی کے اندر، خالص عربی زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں، تو یہ عربی تو نہیں تھے۔ آپ کو یہ ساری کتابیں کس میں ملتی ہیں؟ عربی زبان میں ملتی ہیں نا حدیث کی کتابیں، تو جو غیر عربی تھے جو اجمی تھے، اور کتابوں میں جو عربی کی بحث یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عرب دان بھی جو ہے اپنی انگلی چبا کے بیٹھے ہوئے کہ ان کے پاس ایسی بحث کیسے آ رہی ہے۔ یہ سارے کون تھے؟ آپ ذرا ان کا تاریخ تو نکالیں، بخارا کہاں ہے؟ یہ تو ایران کا شہر تھا۔ آپ کتب ستہ کا نام لے رہا ہوں، آپ سنتے جائیے، بخارا، بخاری، نیشا پور ایران کا شہر، مسلم نیشا پوری، ترمز ایران کا شہر ہے، ابو داؤد سجستان ایران کا شہر ہے، ابن ماجہ قزوین ایران کا شہر ہے۔ یہ سارے ایران کے اتنے بڑے بڑے جو فلاسفر کیسے بن کے آ گئے؟ بخاری کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ بخاری کے جو والد صاحب تھے تو مجوسی تھے، اور مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے، ان میں سے کچھ بن کے یہودی چلے گئے، کچھ لوگوں نے لبادہ اوڑھ کے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ آپ تاریخ تو پڑھیں، یہ دارقطنی، بہقی، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اصفہانی، ابو مسلم اصفہانی، اصفہان ایران کا شہر ہے، آج بھی اصفہان جو ایران کے اندر موجود ہے۔ کوفی، یہ سارے کوفہ بھرمار ہے کوفہ کی۔ تو یہ جس طرح یہودیوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے، ہم بھی کوئی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ ہمارے ہاں روایات کی صورت میں انبیاء کا بڑا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو یہاں جو واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک آیت ہے سورت کا نام میں بھول رہا ہوں، اس میں آیا ہے کہ
لا تکونوا کالذین یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ایسے مت ہو جانا جیسے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں پہنچائیں. کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ کو اذیتیں پہنچائیں. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے برات دی، اس سے بری قرار دیا، بری کروایا، پاک کر دیا ان اذیتوں سے جو وہ اذیتیں دیا کرتے تھے، جو باتیں وہ کہا کرتے تھے موسیٰ کے بارے میں. قرآن میں اتنی ہی تھا نا فقط، وہ اذیتیں آپ پڑھ چکے ہیں. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تم سے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، تمہارے آنے کے بعد ہی مصیبت میں ہیں. یہ اذیتیں تو ہیں آپ کے لیے. ایک شخص پورے ایک حکومت سے ٹکرا جائے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کو وہاں سے لے کر چلا جائے، اور آپ اسی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت بتا رہا ہے، اللہ کی مدد بتا رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک الہ تیار کر لیں. یہ وہ اذیتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کرایا، جن باتیں وہ کیا کرتے تھے. کس طریقے سے بری کرایا؟ آسمانی مدد سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی. اور ہمارے یہاں صحیح بخاری کی روایت میں کیا لکھا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں لکھا ہے کہ موسیٰ رسول اللہ کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے کہ ان کو مردانہ کمزوری ہے. ان کے ساتھی مردانہ کمزوری ہے. آپ سنیے گا جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ روایت میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہمارے ہاں بڑا تقدس و عقیدت مانی جاتی ہے. ایسی مردانہ کمزوری ہے جو ظاہری طور پر سامنے آ سکتی ہے. یہ میں نے الفاظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ میں آگے آپ دیکھ لیجئے گا جو روایت پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے قصے آئے نا اس کے اندر، احادیث الانبیاء میں مل جائے گی شاید آپ لوگوں کو. ایک مرتبہ موسیٰ نہا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کسی کو بری قرار دے رہا ہے، برات کروا رہا ہے ان لوگوں سے جو ان کے در پہ ہیں، جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بری کروا رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور طریقہ دیکھیں کیا بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ نہا رہے تھے، کپڑے جو تھے وہ انہوں نے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے اپنا. اب اللہ تعالیٰ کو چونکہ ان کو بری کروانا تھا ان کی باتوں سے جو وہ کہا کرتے تھے، یعنی مردانہ کمزوری کی باتیں کہا کرتے تھے نا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو الفاظ اس میں لکھے ہوئے، میں اس لیے بہت محتاط انداز سے مردانہ کمزوری کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. کپڑے جو تھے وہ انہوں نے پتھر پہ ڈال دیے. پتھر صاحب تو بھاگے دوڑنے، اور لگے بھاگ رہے ہیں وہ تو پتھر جو ہیں وہ کپڑے لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں. پتھر کو اتنا سینس ہے کہ کپڑے موسیٰ کے ہیں، مجھے بھاگنا ہے، اس کو پیچھے دوڑانا ہے کیونکہ مجھے برات ثابت کروانی ہے موسیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے. وہ پتھر بھاگ رہا ہے اور موسیٰ ہو تو بھاگنا شروع، بغیر کپڑوں کے، ننگے، برہنہ. یہ صحیح بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے نبی کو ننگا کر دے گا لوگوں کے سامنے برات ثابت کروانے کے لیے، ان کی باتوں کو غلط ثابت کروانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کوئی اور طریقہ اختیار نہیں آتا تھا کرنا. آپ ایسے اللہ کا تصور پیش کر رہے ہیں روایات کے ذریعے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا مان بھی لے جیسے ہم پیش کر رہے ہیں. کیوں مانے گی اللہ تعالیٰ کے ایسے خدا کو جس کو آپ پیش کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ بہت بعید ہے تمہاری ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. سبحانہ و تعالی عما یصفون، قرآن نے فرمایا نا سبحانہ و تعالی عما یصفون. صرف سبحان نہیں ہے، و تعالی بھی ہے، بہت بلند و بالا ہے. عما یصفون، جو صفات تم بیان کرتے ہو، جو صفات یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس سے بہت بلند و بالا ہے. تمہارے یہ فالتو کی بکواسیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. اس سے جو قرآن کے اندر اپنی صفات بیان فرمائی ہیں وہ کافی ہیں اس کی پہچان کرنے کے لیے، اس کی صفات کو جاننے کے لیے. تو روایت راوی کہتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں وہ ننگے بھاگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کپڑے والا جو پتھر جو ہے بھاگے چلے جا رہا ہے، اور موسیٰ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پتھر رک جاتا ہے جا پہ، اور موسیٰ جو ہے وہ پتھر کو جو ہے وہ لکڑی مارتے ہیں، لاٹھی مارتے ہیں، وہ جادوئی لاٹھی جس کو آپ
ہمارے یہاں بھی کچھ جادو منتر والے یہ فلموں میں یا ڈراموں میں کہانیوں میں جادو کی وہ چھڑی ہوتی ہے نا، وہ ہیری پوٹر وغیرہ فلمیں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، یہ کانسیپٹ پرانے ہیں. جادو کی چھڑی سنا ہے؟ جادو کی چھڑی، وہ جادو کی چھڑی اس کو کہتے ہیں. آپ کے سمجھے جادو کی چھڑی کوئی نیا کانسیپٹ نہیں، وہ تو آپ تقدس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی عصا تھی اور ان کی عصا کا نام موزہ تھا، وہ کہتے ہیں جادو کی چھڑی تھی، جادو کرتا موسیٰ. کہاں کہاں سے آپ بچاؤ کریں گے، کہاں کہاں آپ نظر رکھیں گے؟ یہ چپکے سے آپ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. بڑا مشکل ہے بچنا. کن کن پہلو کو جا کے دیکھیں گے بتائیں مجھے آپ؟ کلاس کے اندر جب میں بات کر رہا ہوں تو کن کن پہلو کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں ہماری نظر چلی جاتی ہے. دیکھیں یہ بھی تو ہے، یہاں بھی تو انہوں نے یہ شامل کیا ہوا ہے. تو جادو کی چھڑی تو یہاں موسیٰ کی جھڑی کس سے لے کے آئے ہیں اور جادو قرار دیتے ہیں وہ لوگ موسیٰ کے عصا کو. آپ پیش کرتے رہے قرآن کی آیتیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بولتے ہیں جادو تھا اور جادو ہے اور جادو زندہ ہے، جادو زندہ باد. تو وہ چھڑی لے کے جاتے ہیں، وہ پتھر کے 3-4 چماڑے وہ لکڑی کے جو ہے نا وہ ضرب لگاتے ہیں اس کے اوپر. روایت کس کی ہے؟ پہلا نام ذہن میں کس کا آ رہا ہے؟ راوی کون ہوگا؟ صحابی کا نام کس کا لگایا ہوگا؟ کس کا لگایا ہوگا؟ ابو ہریرہ کا نام، کیونکہ ابو ہریرہ کا نام ہی نہیں پتا. تو میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو برات ثابت کرنے کا یہی ذریعہ تھا کہ اپنے نبی کو ننگا دوڑا لوگوں کے سامنے. یہ جو بولنے والے، جو ماننے والے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کے بارے میں کہ بول کیسے رہے ہیں، مان کیسے رہے ہیں، آپ تقدس کیسے قائم کر رہے ہیں کہ نبی کو ننگا دوڑا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ یہ پیش کر رہے ہیں آپ نبی کے بارے میں کہ ان کی شان اللہ نے کیسی بیان کی ہے. انہ کان مخلصا وکان رسول النبی، یہ قرآن فرماتا ہے وذکر فی کتاب موسیٰ، آپ کتاب میں موسیٰ کا ذکر بیان کریں ذرا. انہ کان مخلصا، بے شک یقینی طور پر وہ ان لوگوں میں سے جن کو چن لیا گیا تھا. وکان رسول النبی، نبی صرف خبریں پہنچانے والے کو نہیں کہتے ہیں. نبا، نون با واو، یہ بلندی کے لیے بھی آتا ہے، شرف کے لیے بھی آتا ہے. رسول تھے، نبی تھے، بلند و بالا درجے پر فائز تھے. تو ایسے انہوں نے چپکے سے وار کیے ہیں، اور ایسے ہی موسیٰ رسول اللہ کے اوپر انہوں نے ایسا بہتان گھڑا کہ وہ ننگے جو ہے بھاگ رہے ہیں اور پتھر جو لے کے بھاگ رہا ہے. اور جو ان پہ یقین رکھے گا وہ کامل ایمان والا ہے، جو ان کا انکار کرے گا وہ منکر نظیر سے گمراہ و کافر ہے. تو تم کیا ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اس بات نے واضح کر دیا، اور جس نے بھی کفر کے ذریعے ایمان کی تبدیل کر دیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. لفظ کو دیکھ لیجئے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، راستے کے درمیان سے گمراہ ہوا. سوا سبیل کہتے ہیں راستے کا درمیان، راستے کے آگے تھا، درمیان میں چل رہا تھا، منزل کی طرف پہنچنے والا تھا، لیکن جب سوال الٹے سیدھے کرنا شروع کیے، غلط عقائد، غلط نظریات اپنانا شروع کیے، راستے کے درمیان سے گمراہ ہوا. سب سے بڑا بدبخت ہے. ایک تو وہ شخص ہے جو راستہ ہی نہیں مل رہا، اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے. ایک تو وہ شخص ہے اور راستے کے درمیان میں آ چکا ہے، منزل نظر آ رہی ہے، اس راستے کے درمیان سے گمراہ ہو گیا. بتائیں کتنا کم نصیب ہے. فقد ضل سواء السبیل، گمراہ ہو گیا، راستے کے درمیان سے گمراہ ہو گیا.